دم کرنے کی حقیقت یا اس کا شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو دم کرنے کا جہاں تک ثبوت ہے وہ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں روز روشن کی طرح مل گیا. اور اس کی جو حقیقت ہے دم کرنے کی، یہ ایک دعا کی سی ہے کہ جیسے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا فلانا کام ہو جائے، فلاں مصیبت سے ہمیں نجات مل جائے، فلاں خیر ہمیں نصیب ہو جائے، تو یہ دم بھی ایک دعا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی جاتی ہے. اور یقیناً ہر مشکل کو آسانی میں بدلنے والی اللہ کی ذات ہے، تو وہ قبول فرما لیتا ہے اور شفا عطا فرما دیتا ہے. اسی طرح دم کروانے سے متعلق چند ایک جو غلط فہمیاں ہمیں موجود ہیں. تو بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ غیر مسلموں سے دم کروا لیے جاتے ہیں، تو غیر مسلموں سے دم کروانا ناجائز ہے، اس لیے کہ غیر مسلم لوگ شرکیہ الفاظ بول کر دم کرتے ہیں، اور شرکیہ الفاظ بول کے کوئی دم کرے تو دم کرنا تو گناہ ہے ہی صحیح، ان سے دم کروانا بھی گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی میں دم کر لیتا ہوں. آپ نے فرمایا پہلے دم مجھے سناؤ کہ تم پڑھتے کیا ہو، کہ کہیں شرکی الفاظ تو اس میں نہیں ہیں. تو دم کروانا جائز ہے، البتہ مسلمانوں سے صحیح العقیدہ مسلمان سے کروایا جائے، کیونکہ وہ قرآن پڑھے گا، اور قرآن میں اللہ نے گارنٹی خود دی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ پاک خود فرماتے ہیں ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور اس میں ہم نے شفا رکھی ہے، اس میں ہم نے رحمت رکھی ہے. بعض لوگ ضد اور عناد کی بنا پہ دم کروانے کو، یا جیسے آج کل کی صورتحال ہے کہ کرونا وائرس پھیلا یا اور بیماریاں آئیں، تو جن کے اندر غلاظت تھی انہوں نے بہت سارا بولنا شروع کر دیا کہ اب دم والے کہاں چلے گئے، اب دم کا اثر کیوں نہیں ہوتا، اب جو لوگ دم کرتے ہیں شفائیں دیتے ہیں وہ کہاں چلے گئے، دم کا میں اثر ہوتا کوئی اگر تو یہ کرونا کی وبا ختم کر لیتے، ان مریضوں کو کوئی درست کر لیتا. یہ اصل میں خوب سے باطن والے ایسی بات کرتے ہیں. یعنی اگر تو ان کو اوتھینٹیکیشن قرآن و حدیث سے چاہیے کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے، تو وہ تو قرآن خود سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے قرآن میں شفا بھی رکھی ہے اور رحمت بھی رکھی ہے. تو جو قرآن پڑھ کر دم کروانے کو مانتا نہیں ہے تو وہ قرآن کی اس آیت کا کیا جواب دے گا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے شفا رکھی ہے. ایک بات. دوسری بات پہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ایسا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، تو پھر یہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ریاض الصالحین، مشکات شریف، مسند احمد بن حنبل، سنن بہقی، اتنی حدیث کی کثیر کتب میں یہ حدیثیں موجود ہیں جس میں صحابی نے دم کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی ہے، تردید نہیں فرمائی. تو یہ صحابہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے بھی یہ بات ثابت ہے. اور پھر اس کو اگر اور زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں تو پھر دعا سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے. تو دم دعا ہے، دعا کبھی قبول ہوتی ہے اور کبھی اللہ اپنی مشیت کے پیش نظر نہیں بھی قبول فرماتا. وہ مالک ہے. شفا کوئی دم کرنے والا نہیں دیتا، شفا اللہ رب ذوالجلال ہی دیتا ہے. شفا اللہ نے دینی ہے. آپ دعا کرتے ہیں، دعا اللہ نے قبول کرنی ہے، وہ کرے قبول کر لے تو اس کا کرم ہے، نہیں بھی کرتا تو وہ مالک ہے، وہ قادر اور قدیر ہے. تو جیسے دیگر دعاؤں میں یہ سلسلہ ہے، اسی طرح دم میں بھی یہی سلسلہ ہے کہ دم ایک دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایک التجا ہے. دم کرنے والا وہ التجا کرتا ہے، پڑھتا ہے، قبول ہو جاتی ہے تو اللہ اپنی طرف سے اپنے فضل سے شفا عطا فرما دیتا ہے. اس دعا کو قبول نہیں فرماتا، اس بیمار کو شفا نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دم کروانے کی حیثیت میں کوئی فرق آ گیا. ایک اور ساتھ میں دوسرا یہ کہ بعض اوقات دم کرنے کے باوجود اگر شفا نہیں ہوتی تو پھر بھی اس پہ گفتگو کی جاتی ہے. تو یہ دم کرنے والے کی روحانیت میں کمی ہوتی ہے، دم کرنے میں نقص اور عیب نہیں ہے. یعنی ایک ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، وہ کسی کو دوائی دیتا ہے اور دوائی دیتا ہے، دوائی میں اثر نہیں ہوتا، بیمار تندرست نہیں ہوتا، تو ہمارا ایمان خدا نہ خواستہ یہ تھوڑی نہ ہے کہ ڈاکٹر شفا دیتا ہے. ڈاکٹر شفا نہیں دیتا، نہ وہ دوائی شفا دیتی ہے. ڈاکٹر بھی ایک ذریعہ ہے، دوائی بھی ذریعہ ہے، اور شفا اللہ رب ذوالجلال نے عطا فرمانی ہے. اسی طرح دم کرنے والا بھی ذریعہ ہے، دم بھی ذریعہ ہے،
شفا اللہ رب ذوالجلال نے دینی ہے. تو جیسے یہ کوئی دم کرے اور اثر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے نسخہ ٹھیک ہے، ترتیب دینے میں طبیب سے غلطی ہو گئی ہے کوئی. تو دم کرنے والے کی روحانیت میں کمی ہو سکتی ہے، اثر نہیں ہوا، یہ دم سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کو اس مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے بندوق میں آپ ایک گولی ڈالتے ہیں، فائر کرتے ہیں، نشانے پہ فائر نہیں لگتا. حالانکہ بہت سارے لوگ نشانہ لگاتے ہیں تو فائر نشانے پہ لگتا ہے، نہیں لگتا. اگر بندوق کی نالی تھوڑا ٹیڑھی ہوگی تو جتنا بھی وہ نشانہ لگائے گا وہ سیدھا نشانہ لگے گا نہیں. حالانکہ گولی کا قصور نہیں ہے، گولی اگر سیدھی کر دی جاتی نشانے پہ تو لگتی، نالی ٹیڑھی ہے اس لیے نشانے پہ نہیں لگتی. اسی طرح دم درست ہے لیکن دم کرنے والے کی روحانیت میں کمی ہے، اس اعتبار سے اثر نہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے. پھر اسی طرح دم کروانا، یہ اس کی جو حیثیت ہے یہ شرعی پوزیشن ہے. شرعی طور پہ یہ سنت صحابہ سے ثابت ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. تو پھر دم کرنے کو شرک، کفر، بدعت یا شریعت کے خلاف یا اسے اور کوئی پراپگنڈے کرنا، یہ اصل میں جہالت پہ مبنی باتیں ہیں. ہم نے قرآن پاک کی آیات سے، احادیث مبارکہ سے، اور جو دم کروانے یا کرنے کی شرعی حیثیت ہے اس پر یہ کلام کر کے یہ کافی حد تک ہم نے کوشش کی ہے کہ اس مضمون کو سمجھائیں، اور امید ہے کہ یہ کافی حد تک اس میں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور یہ بات سمجھ آ جائے گی. تو اللہ پاک قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے.